ٹین ایجرس کی بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب، بڑا مایوس ہے آج کا نوجوان. حالات کے بارے میں تو ہم بات نہیں کر سکتے کیونکہ پولیٹکس ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے، لیکن جیسے بھی یہ حالات پیدا ہوئے تو یہ مایوس نوجوان جو ہے وہ اب یہ سوچتا ہے کہ شاید جہاں میں رہ رہا ہوں یہ میری جگہ نہیں ہے، مجھے یہاں سے ہجرت کر جانا چاہیے. اور اتنی بڑی تعداد ہجرت کے بارے میں سوچ رہی ہے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ کیا یہ اچھا ہے؟ نوجوانوں کو یہاں سے چلے جانا چاہیے؟ یہ بڑا سخت سوال ہے اور مجھے لگتا ہے مشکل ہوگا اس کا آنسر، یا پھر یہاں رک کے انہیں مزید کوشش کرنی چاہیے اور حالات بہتر ہونے کا انتظار کرنا چاہیے. جی بالکل صحیح. دیکھیں اس کا نا میں پہلے ایک چھوٹا سا جواب دینا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہم ایز این ایڈلٹ کیسے بیہیو کرتے ہیں، اس کی جڑیں بھی ہماری پیرنٹنگ کے ساتھ متعلق ہیں. اوکے. جس کو پہلے 5 سے 7 سال تک کردار کی تشکیل، ایڈورس سچویشن کے اندر اپنے آپ کو ہینڈل کرنا، اپنے پیروں پر کھڑا ہونا اور مصیبت کے وقت میں پرابلم سالونگ کرنا، آؤٹ آف باکس سلوشن نکالنا ماں باپ سکھا دیتے ہیں، جب وہ ایڈلٹ میں بھی آتا ہے، ایڈلٹہڈ میں آتا ہے تو وہ پریشان نہیں ہوتا. یہ تو خیر ایک لانگ ٹرم پریونٹیو کام ہے کہ آج ہم پیرنٹنگ پہ کام کریں گے تو آج سے 20 سال بعد ہمارا نوجوان وہ ہوگا جو کہ اس ایڈورسٹی کوشنٹ کا حامل ہوگا. صحیح. جہاں تک آج کی تعلق ہے، دیکھیے آج سے کوئی 20-25 سال پہلے میں جب ملک سے باہر تھا تو میرے پاس وہاں جاب آفر تھی آسٹریلیا کے اندر. میں وہاں بہت زبردست سیٹ تھا، میرے بچے چھوٹے تھے. ٹھیک ہے. میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے پاکستان میں آنا ہے اور یہ کریکٹ فیصلہ تھا. اس فیصلے پر میں بالکل نہیں کبھی بھی پچھتایا. اس فیصلے کی بنیاد پر میں نے بہت زیادہ مزدار زندگی گزاری، یہاں بہت لوگوں کو ٹرینڈ کیا، خود اپنے پروفیشن میں بڑی ایک سکسیس حاصل کی. یہ بڑا کریکٹ ڈیسیژن تھا. اب اگر مجھ سے کوئی پوچھے آج کا نوجوان کہ میں یہاں جاؤں کہ میں چلا جاؤں، تو اس کے جواب میں میرے پاس کوئی اصولی جواز نہیں ہے اس کو کہوں کہ تم یہیں رہو. اصولی جواز نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زندگی ایک ہی دی ہے. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ بھئی میری وہاں کوالٹی آف لائف بہتر ہوگی، میں وہاں جو کروں گا وہاں قانون کی پاسداری ہوتی ہے، وہاں لوگ ایمانداری سے کام کرتے ہیں، وہاں میرے ٹیلنٹ کی قدر ہوتی ہے، تو میں کیسے اس کو جذباتی تقریریں کر کے یہاں روک دوں؟ تو اصولی طور پر میرے پاس کوئی جواز نہیں ہے کسی کو یہ کہنے کا کہ تم ملک سے باہر مت جاؤ. لیکن ایک اخلاقی جواز ہے میرے پاس. وہ یہ ہے کہ پاکستانی شخص کے لیے پوری دنیا میں جو سب سے بہترین جگہ رہنے کی ہے وہ پاکستان ہے. جس طریقے سے ایک برطانیہ کے شہری کے لیے جو سب سے بہترین جگہ ہے رہنے کی وہ برطانیہ ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت ملک کے حالات مخدوش ہیں. صحیح. اس وقت یہاں بے روزگاری ہے، اس وقت یہاں پرابلم ہے. لیکن باہر کے چیلنجز جو ہیں وہ بڑے ہی انسرٹن ہیں. جیسے وہاں دیکھیں ایک شخص نے برطانیہ میں پلیموتھ میں ایک ڈانسنگ اسکول میں جا کے بچیوں کو چھری سے مار دیا. ہاں جی. میری بیٹی وہاں رہتی ہے، اس کے دفتر والوں نے، اس کے یعنی وہ ہسپتال والوں نے کہا، وہ ڈاکٹر ہے، اسے کہا کہ اگر آپ نے ہسپتال میں آنا ہے تو حجاب لے کے مت آئیے گا. اچھا. کیونکہ ہم یہ گارنٹی نہیں دے سکتے کہ کوئی آپ کو مسلمان ریکگنائز کر کے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے، تو آپ بہتر ہے کہ حجاب لے کے نہ آئیے گا، ویسے حجاب کے بغیر آئیے گا. اب آپ دیکھیے وہاں جب یہ انسرٹنٹی اس طرح کی ہوتی ہے نا، جس میں آپ کو ایک دم احساس دلایا جاتا ہے کہ آپ سیکنڈ کلاس سٹیزن ہیں، تو یہ بہت بڑی انسرٹنٹی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں ابھی لاسٹ ٹائم امریکہ گیا تھا، وہاں میری عمر کے لوگ تھے جو میرے کلاس فیلو دوست تھے سارے. مجھے نہیں معلوم کہ کسی ایک شخص بھی ایسا ہو جس نے مجھے یہ نہ کہا ہو کہ جاوید یہ بتاؤ یار پاکستان آنے کا طریقہ کیا ہے، وہاں میں آؤں تو میں کیا کروں گا، وہاں مجھے کوئی چیلنج تو نہیں ہوگا، وہاں کوئی پرابلم تو نہیں ہوگا. تو اس لیے میں یہ سب اخلاق کی باتیں ہیں، یہ ساری ایموشنل باتیں ہیں، ٹھیک ہے نا. اب میں یہ کہوں کہ آپ کے والد، یعنی میرے والد کہتے تھے کہ یار مجھے بڑی اس بات کے فخر ہوگا کہ میں تیری گود میں فوت ہوں. میری ماں کہتی تھی میں تمہاری گود میں فوت ہوں. اب ہو سکتا ہے، اب میرے نزدیک اس بات کی بڑی اہمیت تھی، اور میرے والدین، دونوں میرے والدین میری گود میں ان کا سر تھا جب وہ فوت ہوئے، تو میں اس کو ایک بڑا سمجھتا ہوں. مگر اگین اٹس این ایموشنل تھنگ. ہو سکتا ہے یہ آبجیکٹو دنیا کے اندر کوئی بات نہیں، آپ کی گود میں فوت ہو گئے یا اسپتال میں فوت ہو گئے، ایک ہی بات ہے، اس میں کیا فرق پڑتا ہے، فوت تو فوت ہی ہوئے تھے. تو لہٰذا اب آپ کی بات جواب کو میں مختصر کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ پاکستان اگر اس وقت مخدوش حالت میں ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کی رسپانسبلٹی بھی انہی لوگوں کی ہے جو یہاں کے رہنے والے ہیں. اور اگر ہم اس کے لیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں ابھی بھی
آپ اپنی مثال لے لیں, میں اپنی مثال لے لوں, اپنے ارد گرد میرے ہمارے ابھی ہسپتال کے باہر آپ جائیں گے نا, جی جی سر, تو باہر ایک وہ پھل والا بیٹھا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ سامنے بیٹھا ہوا بالکل, اچھا میں نے اس کو کئی دفعہ انٹرویو کیا ہے, وہ ایک دن میں تقریباً 2,500 روپے کے جوس کے گلاس بیچ کے جاتا ہے, یعنی منافع 2,500 روپے. صحیح. اچھا اب وہ لوگ 50-50 ہزار کی نوکری کے لیے دھکے کھا رہے ہیں, وہ 2-2.5 ہزار روپے روزانہ. اب شام کو یہاں مریض زیادہ ہوتے ہیں اور فزیشنز وغیرہ ہیں ان کے, تو جو بھی جاتا ہے جوس کا گلاس پیتا ہے, ایک گلاس پہ 100 روپے بچتا ہے اس کو, وہ کہتا ہے میں 100-200 گلاس آرام سے دن میں بیچ لیتا ہوں. تو پاکستان میں بھی ابھی بھی اگر آپ محنت کریں گے, کوشش کریں گے, تو اپرچونیٹیز موجود ہیں. بالکل. تو یہ جواب. اور آج کا